أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگوں، محبت کوئی انسان سے کرتا ہے، محبت کوئی اولاد سے کرتا ہے، محبت کوئی اپنے عزیز و اقارب سے کرتا ہے، محبت کوئی اپنے قوم سے کرتا ہے، محبت کوئی اپنے وطن اور ملک سے کرتا ہے، محبت کوئی اپنے اسلام اور مذہب اور دھرم سے کرتا ہے، محبت کوئی جانوروں سے کرتا ہے، کوئی اور کسی چیز سے کرتا ہے، لیکن سب سے ان میں سے اعلیٰ الفا چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت انسان نہیں کرتا ہے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور جو زمین و زمان کا مالک ہے، جس کے چاہنے سے ہم سب دنیا میں آئے ہیں، اسی رب کو بھلا دیا گیا، اسی اللہ کو فراموش کر دیا گیا۔ اس اللہ سے محبت ہمارے دل میں نہیں آئی، اس اللہ سے محبت کے اسباب پیدا نہیں ہوئے۔ اس اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے، ان سب چیزوں کا علم ہمیں نہیں ملا۔ آج اس بات پر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پروردگار عالم سے محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پروردگار عالم سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج انسان جو ہے اتنا ناشکرا بن گیا ہے، اتنا فراموش ہو چکا ہے کہ اپنے مالک کو بھلا دیا، ایک وقت بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جائے کہ انسان 5 وقت اللہ کو یاد کرے گا، نہ اس کے پاس ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے لیے الفاظ ہے، نہ ایسے انسان کے پاس تسبیح پڑھنے کے اوقات ہے، نہ ایسے انسان کے پاس تلاوت کلام اللہ کا وقت ہے، نہ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا فرصت ہے، نہ اس کے پاس جمعہ کے دن بابرکت دن کے دنوں میں بھی درود شریف کا اہتمام نہیں ہے۔ یارو، محبت کی بات کرنی آسان ہے، لیکن سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، زندگی کو گزارنا یہ ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ سے ختم ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ہم پھر نام لیتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو سرکار مدینہ سے ہے، ہمارا تعلق تو قرآن سے ہے، ہمارا تعلق تو اسلام سے ہے، ہمارا تعلق تو بہترین کتاب اور بہترین مذہب سے ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت جب آئے گی، جب آپ کا دل کے اندر سے کوئی چیز نہ ہو، جب آپ کا دل خالی ہو، اس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ بہترین قسم کی دودھ ہے، دودھ کو اگر کسی برتن میں رکھنا چاہے اور پہلے سے وہ برتن گندگیوں سے بھرا ہوا ہے اور مختلف چیزوں سے وہ برتن بھرا ہوا ہے، اس برتن میں انسان دودھ کو نہیں ڈالتا ہے، اس لیے کہ دودھ اعلیٰ ترین نعمت ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اس دودھ کو کسی ناپاک اور گندگیوں کے برتن میں نہیں ڈالتا ہے۔ تو جس دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہو،
دوسری چیز کی محبت ہو، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کہاں آ سکتی ہے؟ اس دل میں اللہ کی محبت جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے پہلے دل کو غیر اللہ سے صاف کرنا پڑے گا، پہلے دل کو غیر اللہ سے ہٹانا پڑے گا، پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ اور اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہمارے دل میں بسی رہے اور دوسری چیزوں کی محبت دل کے اندر رہے، اس دل کے اندر اگر آپ چاہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کے سلسلے میں سخت ہے، یعنی ایمان والوں کا اللہ سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں بہت بس رہے ہیں، ایک مسلمان بھی ہے، ایک کفار بھی ہے، ایک منافق قسم کے بھی ہے، لیکن اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اہل ایمان کرتا ہے۔ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، غیر لوگ اللہ سے محبت اتنی نہیں کرتے ہیں جتنی محبت ایک ایمان والا اللہ سے کرتا ہے۔ اور محبت کی حد کیا ہے؟ محبت کی بھی ایک حد ہے، ایک جو ہے اس کا بھی ایک لائن ہے کہ کتنی محبت کرنی ہے، اور اس سے اگر کراس کریں گے وہ محبت کو محبت نہیں ہوگی، وہ پھر دین کے اندر غلو ہو جائے گا، دین کے اندر بڑھانے والے میں شمار ہو جائیں گے، دین کو گھٹانے میں شمار ہو جائیں گے۔ دین سے اگر محبت ہے تو اس نے ہی محبت کرنی ہوگی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر اسلام کے مذہب پر عمل کرنا ہوگا، اسلام کے قوانین پر اتنا ہی محبت اور اتنا ہی عمل کرنا پڑے گا جتنا کہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس محبت سے آگے بڑھنے سے وہ محبت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر غلو کہلاتا ہے۔ اللہ سے محبت ہم جس دن کر لے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہو جائے پھر راتوں کو اٹھنا آسان ہو جائے گا، اگر اللہ سے محبت ہو جائے پھر ہمیں راتوں کی نیند بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے۔ نماز ہم سے ضائع نہ ہو جائے، اللہ سے محبت آ جائے پھر فجر کی نماز نہیں چھٹتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو جائے پھر اوابین کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے پھر جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام انسان کرتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر انسان جو ہے صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ صلاۃ الضحیٰ کی نماز بھی پڑھتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو تمام وہ نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارے جمعہ کا بھی اہتمام نہیں ہوگا، اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارے ذکر و اذکار کا کرنے کا بھی لطف نہیں آئے گا، اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو کچھ بھی آپ کر لیجیے مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ آپ نے اولیاء کرام صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں کئی واقعات آپ سنے ہوں گے کہ ان لوگوں کی راتیں اس قدر گزرتی تھی، راتوں رات وہ اللہ کے سامنے سجدہ میں اپنے آپ کو گزارتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت تھی، اللہ سے محبت نے انسانوں کو راتوں میں سجدے کا اہتمام بنا دیا اور اہتمام کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عرب کے امام ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، ان کا عالم یہ تھا جب ان کا انتقال ہوا تو پڑوس کے لوگوں نے یہ کہا یہاں پر ایک کھمبا تھا، یہاں پر ایک ستون تھا، وہ اب نہیں
نہیں دکھ رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا وہ ستون نہیں تھا، وہ کھمبا نہیں تھا، وہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی کہ جن کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ راتوں کو وہ اس قدر اہتمام کے ساتھ قیام کرتے تھے، نمازوں کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بات کہنی آسان ہے، امر بالمعروف پر بیان کر دو، نہیں عن المنکر پر بیان نہیں کرنا ہے، صرف فضائل پر بیان کرو، فضائل کا شوق دلا دو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا آج فضائل پر بات ہو جائے گی، پھر ہم دیکھتے ہیں فضائل پر لوگوں کا کتنا جذبہ ابھرتا ہے، فضائل پر لوگ کتنا اہتمام کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر فضائل کی بات کرنی ہے، فضائل میں یہ بھی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری حیات طیبہ تو سجدے میں گزری ہے۔ فضائل کی بات ہے تو صحابہ کرام کی زندگی تو ایک ایک آیت پر رات گزار دیے ہیں۔ اگر صحابہ سے آپ کو محبت ہے، نبی اکرم سے محبت ہے، فضائل کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ کی راتوں بھی تہجد میں گزرنی چاہیے، آپ کی راتوں کو بھی قیام کرنا چاہیے، آپ کو بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے فضائل کو سن کر کے ہمارے دل کے اندر شوق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اللہ سے ہمیں محبت کیسے حاصل ہوگی، اس کے اسباب کیا ہے؟ چند اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے یہ ہے کہ محبت والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ محبت جو اللہ والے ہیں ان کے دامن کو اختیار کیا جائے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ کو دینا چاہیے، محبت والوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو آپ کو بھی اللہ سے محبت کرنے کا جو لطف ہے وہ ملے گا، جو مزہ ہے وہ ملے گا۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، پروردگار عالم ان لوگوں کی برکت سے آپ کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر دیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے محبت والوں کی مجلس میں بیٹھا جائے، اور جہاں پر ذکر و اذکار کی مجلسیں لگتی ہے، چلتی ہے، علماء کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھایا جائے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھنے کا اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ صحبت کی برکت سے ملتی ہے۔ اگر آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ کر لیں گے، آپ کو وہ چیزیں ملے گی جو عام سی کیفیات کی صورت میں نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مقام و مرتبہ ملا ہے، صدیق کا لقب ملا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو ارے پیارے آقا نے جو یہ ارشاد فرمایا، عمر کی زبان میں بھی اور دل میں بھی حق بات جاری ہوتی ہے، یہ مقام و مرتبہ اگر ملا ہے، یا یہ مقام و مرتبہ حضرت عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، یہ مقام و مرتبہ اگر عمر بن خطاب کو ملا ہے، نبی کی صحبت کی برکت سے ملا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی کو مقام و مرتبہ ملا ہے، وہیں پر نبی کی صحبت کی برکت سے ملی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو شیر خدا کے جو القاب ملے ہیں، جو فضائل ان کے سامنے آئے ہیں، نبی کی صحبت کی برکت سے ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، نبی کی حدیث کو زیادہ پھیلانے والے، نبی کی حدیث کو زیادہ امت تک شیئر کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، نبی کی صحبت اور برکت سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا حلال و حرام کا وہ امام ہے، سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اگر یہ مقام و مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کو ملا ہے، نبی کی صحبت اور برکت سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جو وہ مسائل کے امام تھے، مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، امت تک پہنچایا ہے، امت تک پھیلایا ہے، یہ مقام و مرتبہ اگر انہیں ملا ہے، نبی اکرم کی صحبت اور برکت سے ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن
عباس کو یہ سب اللہ کے نبی نے فرمایا تو تفسیر کے امام ہے، قرآن کریم کی اتنے زیادہ خدمات ان کی ہے اور اتنا شاندار وہ تفسیر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو ان کی جو فضیلت بیان کی ہے، یہ مقام و مرتبہ اگر انہیں ملا ہے نبی کی صحبت اور برکت سے ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے، یہ مقام و مرتبہ اگر ملا ہے نبی کی صحبت اور برکت سے ملا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تمام صفات جو بھی ہے، تمام خصوصیات ایک طرف کر لیجئے، اگر ان پر کوئی چیز غالب آئی ہے اور حضور کا رنگ چڑھا ہے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ ہے، صحابہ نبی کی صحبت سے صحابہ بنے ہیں۔ تو صحبت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی انسان نیک انسان کی صحبت میں رہ لے اسے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو ہمیں اللہ والوں کی محبت کرنے والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والے کی مجلس میں اور علماء کی صلحاء کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، ان سے اپنا تعلق کو جوڑنا پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فارسی کے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حمام غسل خانے میں وہ گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا ایک مٹی تھی، خوشبو قسم کی مٹی، پہلے زمانے میں صابن نہیں تھا، صابن کے جگہ میں مٹی سے خوشبودار مٹی سے انسان نہایا کرتا تھا۔ حمام میں غسل خانے میں مٹی رکھی ہوئی تھی، خوشبودار قسم کی مٹی تھی۔ شیخ سعدی نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا مٹی سے کہ تمہارے اندر تم اتنی خوشبودار کیوں ہے، تو عنبر ہے، تو زعفران ہے، تمہارے اندر تم کیا چیز ہے، تم زعفران کی قبیل سے ہو، تمہارے اندر کا کیا چیز ہے کہ تمہارے اندر خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی نے بزبان حال یہ کہا کہ ہمارے اندر نہ ہم جو ہے مشک و عنبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ میں نے ایک زمانے تک گل کے ساتھ رہا، گل کہتے ہیں پھول کو، ایک صحبت ایک زمانے تک میں نے پھول کے ساتھ رہا تو میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے۔ ایک مٹی اگر پھول کے ساتھ رہے اس کے اندر بھی خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ اگر انسان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، اللہ والوں سے اپنا تعلق کو جوڑے تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا۔ نمبر 2، اللہ کی محبت ہمارے دل میں حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کثرت ذکر، سب سے زیادہ ذکر اللہ کرنا، اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کی کثرت کرنا، اللہ اللہ کہنا، اللہ کی باقی بیان کرنا، کثرت ذکر۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ سے محبت ہوگی، اور اگر کثرت ذکر نہیں کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ صبح سے شام تک ہمارے دل کے اندر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ، ایک مرتبہ بھی الحمدللہ، ایک مرتبہ بھی پیارے الفاظ سے اللہ اللہ کا ذکر ہمارے ذہن و دماغ سے غائب ہو چکا ہے۔ اللہ کے نام کو لینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی محبت کہاں حاصل ہوگی؟ تو اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کثرت ذکر کرے۔ ذکر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، ذکر کے اندر درود پاک کا اہتمام بھی ہے، ذکر کے اندر لا الہ الا اللہ بھی ہے، ذکر کے اندر استغفار بھی ہے، ذکر کے اندر سبحان اللہ بھی ہے، ذکر کے اندر الحمدللہ بھی ہے، ذکر کے اندر ہر اللہ تعالیٰ کی ہر بڑائی کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ صرف جمعہ کے دن اچھا کھانا کھا لینا، اچھا کپڑا پہن لینا یہ جمعہ کے اہتمام نہیں ہے۔ جمعہ کا اہتمام یہ ہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جو 40 سال پہلے جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی آج بھی وہی زندگی گزر رہی ہے۔ 40 سال 20 سال پہلے ایک مرتبہ بھی درود پاک کا اہتمام نہیں کیا، بے شمار جمعہ کو بند کر دیا، آج بھی وہی صورتحال ہماری ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ نہ سمجھے آج کے دن جمعہ کے دن جو ہے درود پاک کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ فضائل کی قسم بیان کر رہا ہوں، یہ نہی عن المنکر کی بات نہیں ہے۔ فضائل ہے، فضائل کا دعویٰ کرتے ہیں، فضائل سے امت کو جوڑیے۔ آج میں نے فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل میں یہ ہے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ورنہ یہ جمعہ کے دن جو ہی گزار دیں گے تو یہ جمعہ نہ آپ کے لیے قابل بابرکت ہوگی نہ اس کے لیے ہوگی کہ جس نے جمعہ کے دن جو ہے ذکر اذکار کا اور درود پاک کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کثرت ذکر کیا جائے، سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی مجلس لگائی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، تو اس سے ہمارے دل کے اندر اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ سے جب محبت ہوگی عبادتوں کے کرنا آسان ہوگا، اللہ سے اپنے آپ کو تعلق کو جوڑنا آسان ہوگا۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر راتوں میں انسانوں کو یہ سوچے گا کہ نہیں فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے، لہذا اس کی بار بار آنکھیں کھلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اسے جو سورہ یاسین اگر نہیں پڑھے گا اسے کا دل ملامت کرے گا، نہیں مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، سورہ یاسین کا اہتمام کرے گا۔ اگر پھر جو ہے اللہ کی محبت آئے گی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، کہے گا کہ نہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ جانتے ہیں کہ جس کو جس انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ لیلا اور مجنون کے بارے میں لکھا ہے کہ مجنون جو ہے وہ کتے کو جو ہے اپنے پیار کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ ارے عجیب انسان ہو کہ تم کتے سے پیار اور محبت کر رہے ہو۔ اس نے یہ کہا یہ مت دیکھو کہ یہ کتا ہے، یہ دیکھو کہ یہ کتا کس کا ہے۔ اسی طریقے اس لیے کہ یہ کتا محبوب کی گلیوں سے گزرتا ہے، آتا اور جاتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے تو اس کے کتے سے بھی پیار اور محبت ہے۔ اگر انسان سے محبت ہو جائے تو پھر در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس گاؤں اور محلے اور شہر سے بھی محبت اور پیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، اللہ کے مخلوق سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے نام سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے احکام سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ماننا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہمیں ہو گئی ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، تیسری چیز اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں کو یاد کیا جائے، شمار کیا جائے کہ پروردگار عالم نے بہترین قسم کے کھانے عطا کیا، لباس عطا کیا، مکان دیا، چھت دیا ہے، تمام چیزیں دی ہے، رہنے کے لیے دی ہے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے، اور تمام چیزوں کو انسان دیکھے، غور و فکر کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یہ پروردگار عالم کے جو ہے تمام چیزوں کو دیکھے، زمین کے اور آسمان کے چیزوں کو دیکھے کہ کیسے آسمان بنایا، بغیر کھمبے کے ستون کے آسمان کو بنا دیا، اس قسم کے تمام چیزوں کو انسان غور و فکر کرے گا، اس سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں حاصل ہوگی۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو پھر عبادت کرنے میں مزہ اور لطف آئے گا۔ اسی طریقے